السلام علیکم ناظرین، شریف فریدی حاضر ہے پروگرام گفتگو کے ساتھ۔ آج ہمارے درمیان محمد خان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم محمد خان۔ وعلیکم السلام۔ آج کل پھر حکومت کی تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں، اور عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کوئی بھی نئی حکومت آتی ہے اس کے ہر 3-4 سال کے بعد جو ہے وہ تبدیلی کی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ہمارا ملک جو ہے نا بنیادی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ کشمکش ہمارے ہاں سول اور بیوروکریسی کی ہے۔ فوج تو دراصل بیوروکریسی کا ایک شعبہ ہے، ٹول ہے اس کا۔ چونکہ وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو ان کا حصہ ان کو بیوروکریسی نے دے دیا۔ بنیادی طور پہ بیوروکریسی کا جھگڑا ہے سویلین سے۔ اب جیسے ہی آپ یہ بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ سیاستدان تو کرپٹ ہیں۔ بالکل کرپٹ ہیں، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بیوروکریسی کتنی کرپٹ ہے۔ وہ کرپٹ نہیں بھی ہے تو سیاستدان کو بنا دیتے ہیں۔ یہ کشمکش چل رہی ہے، اور اس میں جو مفادات ہیں دونوں طرف سے، بیوروکریسی سے بھی اور سیاست دانوں سے بھی، سیاسی اداروں سے بھی، وہ ریاست یا عوام کے لیے کام کرتے تو ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو کم ملے وہ صحیح ہے، ہمارا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ قربانی کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی چیز کی قربانی دے رہا ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ مجھے کم سے کم ملے، جو دوسرے لوگ ہیں انہیں زیادہ فائدہ ہو جائے۔ تو یہاں ایسا ہے نہیں، وہ یہی کشمکش چلتی رہتی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس وقت ایک سنڈیکیٹ کی طرح چل رہی ہے۔ صنعت کار ہیں، اسلحہ ساز ہیں، یہ وہ چلا رہے ہیں اس دنیا کو۔ پاکستان اقوام متحدہ کا ایک مستقل ممبر ہے، اور ہم نے اس کے چارٹر پر سائن کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں بحیثیت ملک کچھ آزادیاں ہیں اور کچھ نہیں ہیں، اور ہم اس چارٹر سے نکل نہیں سکتے۔ اب یہ جو دونوں طبقات ہیں، یعنی بیوروکریسی بھی اور سیاستدان بھی، یہ عوام کو جھوٹے ایشو بتا بتا کر اپنی طرف راغب کرتے ہیں تاکہ ان کی دکانیں چلتی رہیں۔ اور جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، چند تجزیہ کار ہیں وہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ کیک کے اوپر جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ طبقہ چاہتا ہے میرے کیک کا حصہ کم نہیں ہو، یہ چاہتے ہیں ہمارے کیک کا حصہ کم ہو، عوام کو ملے یا نہ ملے۔ اور اس کشمکش میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ دبا لیتا ہے دوسرے کو، پھر وہ نکل آتے ہیں تو وہ ان کو دبا لیتے ہیں۔ بس یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ تو ہم نے جانا کہ نظام میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے، مگر اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو کہ ہم ان سب کشمکش سے کس طرح سے نجات پا سکتے ہیں، یا کس طرح سے اس کشمکش میں یا حالات میں بہتری لا سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں اور پاکستان میں اسٹیبلٹی، پاکستان کے نظام میں اسٹیبلٹی آئے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ غلط اور صحیح کو نہ دیکھیں، حقائق کو دیکھیں۔ حقائق کیا ہیں؟ ہمارے ملک میں کیا حقائق ہیں کہ ہمارے ملک پر بیوروکریسی کا غلبہ ہے، وہ ان کی دسترس میں ہے، وہی اس ریاست کو چلا رہے ہیں دراصل، کیونکہ سیاسی نظام تو ہے ہی نہیں، ہمارے سیاسی ادارے تو بیکار ہیں بالکل۔ اگر آپ ایک کمزور آدمی کے سامنے طاقتور آدمی کھڑا ہوگا تو کمزور کی صحیح بات بھی نہیں تسلیم کی جائے گی۔ اب یہ 77 سال سے چل رہا ہے کہ سیاسی ادارے، ان کا الزام یہ وہ چلنے نہیں دیتے، لیکن چلنے نہیں دیتے تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ کی حکومتیں آئیں تو آپ جو ہے آپ ان کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہو، بھئی وہ آپ سے طاقتور ہیں، آپ کیسے دھکیلو گے ان کو؟ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ آپ آئین کے مطابق چلیں۔ ہم سیاستدانوں کے لیے کہہ رہے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں کہ وہ تو چلتے نہیں، ان کے نہ چلنے دیں، ان کے پاس تو طاقت ہے، آپ کے پاس تو طاقت نہیں۔ تو آپ جب اپنی صفیں درست کر لیں گے تو وہ سامنے خود بخود چیزیں درست ہونے لگیں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے صبری بہت ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ہی سیاسی حکومتیں بنتی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، جیت کر آتے ہیں، سفید کپڑے، کلف لگے ہوئے، بہترین قسم کے ڈریس، بہترین قسم کی گاڑیاں بھر بھر کے جناب قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ بھئی آپ کس قوم کے نمائندے ہیں؟ اگر آپ کا تعلق متمول طبقے سے ہے بھی، تب بھی آپ کے جسے سے، آپ کے رہن سہن سے، آپ کے رویوں سے لگنا چاہیے کہ آپ ایک غریب قوم کے نمائندے ہیں۔ آپ جناب وہاں بیٹھ کے اور وہ کام کرتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو، بیوروکریسی کو زیادہ فائدہ ہو، عوام کو کچھ نہ ملے۔
عوام کے لیے تو یہ سڑکیں تک نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کی ریاست جو ہے اس کے عوام اس سے کیا چاہتے ہیں؟ اس سے چاہتے ہیں امن و امان، چاہتے ہیں تعلیم، چاہتے ہیں بیمار ہوں تو علاج چاہیے انہیں، اور مکان چاہیے، روزگار چاہیے، یہی چاہتے ہیں نا۔ تو کیا دے رہی ہیں گورنمنٹ؟ کوئی بھی گورنمنٹ دیتی، نہ بیوروکریسی کی حکومت انہیں کچھ دیتی ہے، نہ سیاسی حکومتیں کچھ دیتی ہیں۔ یہ جتنا کچھ بھی کرتے ہیں یہ اپنے لیے کرتے ہیں سارے، اور یہ بات کوئی ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ ہر شخص کو یہ معلوم ہے، ان لوگوں کو بھی یہ معلوم ہے جو ان کے فین ہیں، جو ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ اگر کسی کی پوجا کریں گے تو اس کے غلط کام آپ کو غلط نظر آئے گا ہی نہیں۔ عمران خان کے پجاری ہیں، نواز شریف صاحب کے پجاری ہیں، زرداری صاحب کے پجاری ہیں، الطاف حسین کے پجاری ہیں، جرنلز کے پجاری ہیں، اور جو مذہبی طبقہ ہے ان کے لیڈروں کے پجاری ہیں۔ ان کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ وہ دینی طبقات جو ہیں یا علماء کرام ہیں، ان کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ قانون توڑنا سکھلاتے ہوں کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی اور سڑکوں پر نکل آئے، لوگوں کی گاڑیاں توڑ پھوڑ دیں۔ دنیا میں کہیں کچھ مسئلہ ہو، پاکستان کے اپنے عوام کا نقصان ہو جاتا ہے۔ سیاستدانوں نے کیا تربیت کی؟ دوسرے کے حق کو تسلیم کرنا نہیں سکھلاتے یہ لوگ اپنے کارکنوں کو۔ آپ دیکھ لیجئے کیا جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ اب اس حکومت کو گرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں، ہانکا لگ رہا ہے۔ یہی 4 سال پہلے ہو رہا تھا، ہانکا لگ رہا تھا، اور بالآخر اس کو ختم کر دیا 1-1.5 سال پہلے۔ اب اس کا بھی 1-1.5 سال ہے تو اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن سب سے جو بڑا سوال ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے سیاسی کارکنوں کو، عوام کو بھی، آپ بے شک پوجا کریں، آپ ان کے قدموں میں گر جائیں، مگر ان سے تو یہ پوچھیں کہ آپ جو اللہ تللے کر رہے ہیں، آپ کی جو یہ بہترین قسم کی زندگی ہے، اس میں سے ہمیں کب ملے گا؟ تو ان سے پوچھیں۔ تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں سے ہی پوچھا جائے، وہ دوسرے کے خلاف شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ بھائی اگر چور ہے تو سب ہیں، اور نہیں ہے تو کوئی نہیں۔ یہ تو بحث ہی نہیں ہے پاکستان میں ہونی چاہیے کہ ہم کون چور ہے، کون رشوت ہے۔ وہ تو پورا نظام کرپٹ ہے، سماجی، سیاسی، معاشی، مذہبی، ہر طور سے کرپٹ نظام ہے۔ یہ کرپٹ لوگ ہیں، پورا کرپٹ معاشرہ ہے۔ تو یہ تو بحث ہونی نہیں چاہیے۔ بحث یہ ہونی چاہیے کہ بھئی تعلیم کیسے ملے گی لوگوں کو، ہمیں علاج چاہیے۔ جو لوگ پیسے لے کر جاتے ہیں، اپنے مریض کو لے کر جاتے ہیں وہاں پر، اور وہ اس کو آکسیجن لگا کے لٹا دیتے ہیں مرے ہوئے شخص کو، اور ان سے لاکھوں روپے بٹور لیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی صحت کارڈ لے جا کے علاج ہو جائے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ اس کا واحد علاج یہی ہے کہ سب ایک دفعہ بیٹھ جائیں، جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کو تسلیم کریں، اور عوام کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ کیسے ملے گا؟ آئین کی پابندی کر کے، جو آئین کہہ رہا ہے وہ کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے امریکہ میں سول وار ہوئی، اس کے بعد سے نظام اب تک کیسا سموتھلی چل رہا ہے۔ خوب لڑے مرے پھر، لیکن ایک نقطے پر پہنچ گئے کہ ہاں یار یہ تو نہیں چلے گا ایسا، اور اس کے بعد دنیا کی ایک بڑی طاقت بن گیا۔ ہم تو مسلمان ہیں، اور راسخ مسلمان ہیں، اور اللہ کو ماننے والے ہیں، قانون کو نہیں مانیں گے۔ قانون ہی اصل میں، آئین جو ہے وہی لوگوں کے درمیان انصاف اور محبت اور اخوت اور صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے، ورنہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، بلکہ مجھ سمیت تمام لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں، یہ کشمکش جو اب تک چل رہی ہے، یہ اس کے ختم ہونے کے کب تک امکانات ہیں؟ یہ کشمکش تو اسی صورت میں ختم ہوگی کہ یا تو یہ تباہ و برباد ہو جائے، معاشرے ایسے ہی برباد ہوتے ہیں، پھر اس میں سے نئے انگارے نکلتے ہیں، اور آگ نکلتی، انرجی نکلتی ہے، اور وہ بنتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہی ہے کہ تھوڑے لکھے کو بہت جانا جائے، آئین کی پاسداری کریں، وہ طاقتیں بھی جو آئین سے زیادہ طاقتور ہیں وہ بھی، اور ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کریں، جو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے دنیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہاں پر اب سے کئی سال پہلے ایسے مقالے لکھے گئے تھے اور ایسی تحریریں موجود تھیں، اب نہیں ہے، میں نے چیک کیا گوگل پہ، میں نے خود پڑھی تھی وہ، کہ پاکستان 2015 میں 4 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وہ کسی وجہ سے پوسٹپونڈ ہو گیا ہوگا پروگرام، لیکن ہوگا وہی، کیونکہ اگر آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو پھر کوئی اور تبدیلی لائے گا۔ کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی موسم جامد نہیں رہتا، وہ بدلتا ہے۔ ہمارے ایک دوست میرے خیالات سے بڑا نا اتفاقی کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ
یہ ابھی ارتقاء میں ہے، جلد صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں، امید رکھنے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہی نہ پتہ ہو کہ اپنی سمت درست کرنے کے لیے ہمیں سوچنا کیسے ہے، تو پھر آپ اس سمت میں چلیں گے کیسے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پھر. تو خاکم بدہن، کیونکہ میرا بھی ملک ہے، آپ کا بھی ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے، لیکن ایسے نہیں چلے گا. سہیل وڑائی صاحب نے جو عنوان سے کتاب لکھی تھی، یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو وہ یہ کمپنی پاکستان ہے اصل میں، یہ ایسے نہیں چلے گی. دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، ریاستوں کے ادارے، ریاستیں irrelevant ہوتی جا رہی ہیں. دنیا میں معیشت کا ایک پیرالل نظام بن رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں خود بلکہ لوگ استعمال کرتے ہیں کیش ایپ اور کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پیسے چلے گئے. یہ بینک irrelevant ہو جائیں گے. ایک ایسی کرنسی دنیا میں موجود ہوگی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون کس کو کیا دے رہا ہے. تو وہ بڑی تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے دنیا میں. یہ نظام نہیں چلے گا ایسے، اور اس انداز میں تو بالکل بھی نہیں چلے گا جس انداز میں ہم چلا رہے ہیں کہ ہر 3 سال کے بعد اس حکومت کو نکالو، یہ نااہل ہے، یہ نااہل ہے. اس موجودہ حکومت نے اس سے پہلے والی حکومت کو اسی بنیاد پہ نکالا تھا. چلیے ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ کرپٹ تھے، چور تھے، لیکن سوال یہ جب آپ آئے تو آپ نے لوگوں کو کیا دیا؟ کیا بجلی سستی دی؟ کہ نوکریاں دے پائے آپ؟ تعلیم دے پائے؟ علاج دے پائے آپ؟ امن و امان کیوں نہیں دے پائے؟ اس لیے کہ وہ مسئلہ دوسرا ہے، اور آپ کوئی اور بات کر رہے تھے. اس کے لیے تو کام کرنا پڑے گا. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس حکومت کے خلاف، تو کیا آنے والی حکومت یہ کر پائے گی کہ بجلی کے ریٹ کم کر دے، تعلیم عام ہو جائے، لوگوں کی روزگار مل جائیں، خوشحالی آ جائے؟ اگر یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ یہ حکومت چلی جائے تو ایسا ہو جائے گا، تو پھر تو صحیح ہے، اس کو کل کے بجائے آج نکال دیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، آپ بھی نہیں کر پائیں گے ایسا، تو پھر کیسے چلے گا مسئلہ؟ پھر 3 سال آپ لے لیں گے، پھر یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا یہ، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی عوام سے مخلص نہیں ہے. ہمارے عوام عقیدتوں کے پجاری ہیں، عقیدت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ مذہبی عقیدت ہو، سیاسی عقیدت ہو یا معاشی عقیدت ہو. تو بس یہی ہے کہ ہمارے ایج کے جو لوگ ہیں، اس سے پہلے بڑے لوگ تھے خوش امید کہ پاکستان دنیا کا، ایشیا کا ٹائیگر بن جائے گا. 70-80 کے زمانے میں یہ بات ہوتی تھی. تو ٹائیگر تو کیا، یہ تو بکری بن گیا بالکل پاکستان. تو یہ حل نہیں ہو پائے گا اس کا، کیونکہ وہ لڑائی یہ ہے ہی نہیں کہ یہ حکومت عوام کو نہیں دے رہی اور وہ حکومت عوام کو دے دے گی. لڑائی یہ ہے ہی نہیں. لڑائی یہ ہے کہ ہم کیسے محفوظ رہیں گے. ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. ہمارے اثاثے، ہمارے مال و متاع، ہماری جاگیریں، ہماری طاقت، یہ محفوظ رہنی چاہیے. تو جب تک ہے آپ کی طاقت تو چلے گی، اس کے بعد تو ایک دن تو طاقت ختم ہوتی ہے. تو یہ اس کا انجام. دنیا بھر میں اس وقت اقتصادی تبدیلیوں کا دورہ ہے، اور اقتصادی ہی نہیں بلکہ سماجی تبدیلیاں، اقتصادی تبدیلیاں اور معاشی تبدیلیاں. اگر تو ان تبدیلیوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور ان تبدیلیوں کو ہم اختیار کرتے ہیں، تو ہمارے ترقی کے مواقع مزید بہتر ہو سکتے ہیں اور ہم آگے جا سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے کسی اچھے سے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے، شریف فریدی کو اور محمد خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.